کندھوں پر حسنین رہے، ان سب کو پتہ نہیں تھا؟ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کو حضور سنتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں دونوں؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد امت کو حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے۔ 10 محرم کو جمعے کا دن تھا، امام حسین امامہ باندھ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو ایک شخص اندر سے بول کے کہنے لگا حسین تقریر لمبی نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے و نمازیو، سامنے وہ شخصیت کھڑی ہے جس پر ابھی درود پڑھیں گے نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلی، ابھی درود پڑھیں گے حسین ابن علی پر، ابھی شہید کر کے ابھی درود پڑھیں گے، وہ سامنے کھڑے۔ اور امام حسین کا ایک جملہ تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ شاید ریت کے ذرے بھی تڑپ گئے۔ امام علی مقام فرمانے لگے مجھے غور سے دیکھو، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا تھا یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے۔ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ سامنے امام حسین کھڑے، فرمایا مجھے جانتے ہو؟ اور امام علی مقام فرمانے لگے میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اور آج کے بعد تمہیں کسی نبی کا کوئی نواسا نہیں ملے گا، کیونکہ نبی پاک آخری نبی ہیں، اور جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کسی نبی کی اولاد کیسے ہوگی؟ تمہیں آج کے بعد کسی نبی کے نواسے کی زیارت نہیں ملے گی۔ میں کیسے آپ سے یہ بات آپ کو عرض کروں کہ سامنے حسین ابن علی بھی ہوں تو لوگ نفس کی خواہشیں پوری کرتے ہیں، لوگ اپنی کرسیاں پکی کرتے ہیں، لوگ گورنریاں پکی کرتے رہے، لوگ گڈ بک میں جانے کے لیے ایک دوسرے کو شاباشیاں دیتے رہے، جشن ہوتا رہا۔ سب سے پہلے ایک شخص نے امام حسین کا قافلہ روکا تھا، اس کا نام حور بن یزید تھا، سب سے پہلے اس نے روکا تھا، وہ ایک لشکر کا سپہ سالار تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا نا تو حور یزیدی فوج میں تھا، واپس گیا اور عبید اللہ ابن زیاد سے جا کے کہنے لگا، یا جو بھی وہاں لوگ موجود تھے یزیدی فوج کے، ان سے کہنے لگا تم نے تو کہا تھا کہ صرف راستہ روکنا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ صرف ان سے کچھ منوانا ہے، تم نے تو جب مجھے بھیجا تھا تو کہا تھا کہ بات تھوڑے معاملات ہیں، اوہ سچ بتاؤ نبی کے نواسے کو شہید کرو گے؟ تم نے تلواریں نکال لی ہیں، نیزے نکال لیے ہیں، تیر نکل آئے ہیں، تیاری مکمل ہے، مجھے سچ بچاؤ، کیا حسین ابن علی کی گردن پر خنجر چلانے لگے ہو؟ سیدہ فاطمہ کا جگر پارا شہید ہوگا؟ کیا یہ خبر سچ ہے؟ یوں ہوگا؟ تو کہنے لگے ہاں یہی حکم ہے ہمیں، یہی تیاری ہے، یہی پروگرام ہے، یہی پلان ہے، یہی ہوگا۔ کہنے لگا میں اور آپ تو مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو کیا محبوب کے نواسے کو ذبح کرو گے؟ جناب علی اکبر کو جن کا چہرہ رسول پاک سے ملتا ہے، حضرت قاسم بن حسن کو، جناب علی کے بیٹوں عباس بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے عمر بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے یہ بھی 3 کربلا میں موجود، حضرت عثمان ابن علی کو، ان کو شہید کرو گے؟ نے کہا ہاں تیاری ہو گئی ہے۔ تو سب کے ضمیر مردہ نہیں ہوتے، ہاں بڑی بڑی سخت جگہوں پہ پھول اگتے ہیں۔ حور نے جب ان سے کہا کہ تمہارا پکا ارادہ ہے، کہا پکا ارادہ ہے، تو اس نے کہا یہ زیرہ پکڑو، یہ عہدہ پکڑو، مجھے تمہارا دیا ہوا عہدہ نہیں چاہیے، حسین کے نانا کی دی ہوئی جنت درکار ہے، یہ رکھو اپنے پاس، مجھے تمہارا، ایڑی لگائی اس نے اور دوڑا اور امام حسین کے قدموں میں گیا، کہنے لگا حضور میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں،
میں نے سب سے پہلے آپ کو روکا تھا، پر مجھے قسم ہے اللہ کی میں جانتا نہیں تھا ان کا ارادہ کیا ہے۔ حضور بھول گیا، غلطی کر بیٹھا، یہ اندھے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوگی، اور مجھے تو پتہ ہے نا کہ دنیا کو پھر محمد کا نواسہ نہ ملے گا، مجھے خبر ہے۔ اگر معافی مانگوں تو معاف کر دو گے؟ پہلا مجرم ہوں، میں نے روکا ہے۔ اگر آ جاؤں تو قبول کر لو گے؟ یہ ظرف، یہ حوصلے، یہ توانائیاں اگر ہیں تو سیدہ فاطمہ کے دودھ میں ہیں، یہ شیر خدا کی تربیت میں ہیں، یہ محبوب نے جو ان کی زبانوں کو چوسا تو اس کرم میں ہے۔ حضرت امام حسین نے اٹھ کے سینہ یوں چوڑا کیا، ہاتھ پھیلائے، فرمایا آجا، لگ جانا میرے سینے کے ساتھ، تو آ جانا، تو نے دیر کی، ہم تو پہلے سے منتظر تھے، تو آ جا، تیری ساری معاف ہیں۔ ہور کے مقدر جاگے، امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہوا۔ بعض نے لکھا ہے جو لوگ ابتدا میں شہید ہوئے امام حسین کی طرف سے، ان میں ہور شامل۔ خدا را کچھ خواہشات، کچھ نفسانی باتیں چھوڑ دو۔ سارا دن اپنے آپ کو ہی منواتے رہنا، اپنی ضد کے سامنے لوگ بڑے بڑے ادارے تباہ کر دیتے، بڑی بڑی جماعتیں تباہ ہو گئیں، بڑے بڑے آستانے خیر کے ٹوٹ گئے، لیکن ہماری انا، ہماری ضد، ہمارا تکبر، ہماری اپنے لیے خواہشات یہ ختم نہ ہو سکیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا، انہیں حضور کا خون نظر نہیں آیا، نفس کی خواہشیں نظر آئیں، جائیدادیں نظر آئیں، لیکن پتہ ہے کمال کیا ہے؟ ہمیشہ جو لوگ حق قبول کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں یہ عزت عطا کرتا ہے۔ دو چار باتیں میری ضرور لے کے جانا، یہی لنگر ہے آج پیغام حسین کانفرنس کا۔ دیکھو آپ کے والد آپ کو جو سمجھاتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ غور کرو، آپ کے اساتذہ اور مشائخ جو آپ کو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یا جو ضد آپ نے لگا لیا وہ ٹھیک ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اللہ رسول کا حکم زیادہ مؤثر ہے، یا جو آپ نے اپنی مرضی سے چیزیں طے کی ہیں وہ زیادہ مؤثر؟ اپنی نفسانی خواہشات کو تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول کرو، اپنے آپ پر تھوڑی دیر کے لیے پابندی لگاؤ، ایک ایک کر کے اپنی خواہشات کو کچلو، زندگی کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا کرو جس سے روح تازہ رہے، دل تازہ رہے، طبیعت تازہ رہے، دین بچا رہے۔ جتنی طلاقیں ہوتی ہیں نا معاشرے میں، ہم سے اگر دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو 95 طلاق والے ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ نہ میاں ہارنے کو تیار تھا نہ بیوی ہارنے کو تیار تھی، بالآخر رشتہ ہی ہارا، دونوں کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگے۔ تھوڑی دیر کے لیے لوگ چپ نہیں کیے، سارا کچھ ختم کر لیا۔ اپنی مزاج کے اندر، اپنی طبیعت کے اندر تحمل پیدا کرو، بردباری۔ میں ایک دفعہ بہت پریشان تھا، حالات کچھ عجیب رخ اختیار کر گئے، بہت پریشان تھا، تو میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا دعا فرمائیے گا، تو مجھے کہنے لگے سیدہ زینب کی سیرت پڑھو۔ تو میں نے پہلے دن آ کے کتاب کھولی نا، تو دربار دمشق میں جو جناب زینب نے کلام فرمایا نا، انسان ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انسان حق پہ ہو کہ اگر گلا بھی کٹا لینا تو اس کا مزاج طاقتور رہتا ہے، روح طاقتور رہتی، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کمزور نہیں پڑا۔ یزید نے جب کوئی بات کی نا دمشق کے دربار میں، تو حضرت زینب پیچھے بیٹھی تھی پردے کے لوگوں کے درمیان، اس نے جب کوئی بات کی تو جناب زینب وہاں سے اٹھ کے، ہماری خواتین ہر بات پہ روتی ہیں، دو کہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے، جناب زینب پیچھے سے اٹھیں پردے کے پیچھے سے، اور جب اپنی گرجدار آواز میں انہوں نے گفتگو شروع کی تو وہاں ایک نابینا بزرگ بیٹھے تھے جو مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ جب سیدہ زینب نے خطبہ شروع کیا نا تو وہ بزرگ چونک گئے، اور وہ نابینا تھے تو ساتھ والے آدمی کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے علی آ گئے دربار میں، علی کی آواز ہے، علی بول رہے ہیں دربار دمشق میں، وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے، علی آ گئے، وہ گرج آواز میں،
وہ तनतना, वो दबदबा, वो वज़ादारी, वो उनकी बात में सदाकत, कांप गई हर चीज दरबार की। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार भी थे, मुसाफिर भी थे, परेशान भी थे, लेकिन जब यजीद से उन्होंने कहा ना मुझे खुतबा देने दे, तो चंद मिनट गुफ्तगू की इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, तो कहने लगा अजान पढ़ो, जमात कराएं, इसलिए कि इनकी बातों में वो हक होता है। मैं देखता हूँ हमारी सब की अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं, अपने अपने रवैये हैं, अपना अपना मिजाज है। अगर लोगों को किसी जगह भी मुल्क की मिली और दीनी प्रोग्राम के लिए जमा होने को कहा जाए, हम तैयार नहीं। क्या किया जाता है हमारे साथ? हमारे ज़मीर इसलिए ख़रीदे जाते हैं कि हम ख्वाहिशात के बंदे हैं। अलग अलग करके किसी को कहा जाता है तेरा कारोबार चमक जाएगा, किसी को कहा जाता है तेरा वो निज़ाम ठीक हो जाएगा। अलग अलग करके लोगों को ख़रीद लिया जाता है। लेकिन अगर ख्वाहिशात थोड़ी हों, अल्लाह की रज़ा पर चलने का जज्बा ज़्यादा हो, तो मेरे अज़ीज़ ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैं तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और यजीद के मामले में एक ही बात समझा हूँ, सबको पता था ये हुसैन इब्न अली, सबको पता था हक़ इनके साथ है, सब जानते थे इनसे ज़्यादा अज़मत किसी की नहीं, लेकिन अपने नफ्स की ख्वाहिशों पर कंट्रोल नहीं कर सके। पूरी उम्मत का इस वक्त मसला ज़रूरियात का नहीं, ख्वाहिशात का है। 2 कदम पीछे हटें ख्वाहिशों के लिए, 4 कदम आगे बढ़ें दीन के लिए। 2 कदम पीछे हटें अपनी ख्वाहिशात को छोड़ें, 4 कदम आगे बढ़ें मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए। 2 कदम पीछे हटें अपनी ख्वाहिशात को छोड़ें, 4 कदम आगे बढ़े नजरिए के लिए और फिक्र के लिए और इमाम हुसैन के पैगाम के लिए। आज मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर अना बचाओगे तो रूहानियत नहीं बचेगी, अगर नाम बनाओगे तो काम नहीं होगा। फाजिल बरेलवी ने कहा था बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, हमारा तो मिटते मिटते भी नाम हो ही जाएगा। अपनी ज़िंदगी से नफसानी ख्वाहिशात को निकाल दो, वरना ये बड़े बड़े फजीलत माब लोगों के सामने भी खड़ी हो जाती है, बेअदब करती है, बंदे को ये गुस्ताख बनाती है। माज़अल्लाह बड़ी जगह इंसान ज़्यादतियों पे, आज भी कुछ लोग कहते हैं फ़लाँ आदमी इतना नेक है तो फिर फ़लाँ बंदा मुखालफत क्यों करता है। मैंने कहा जो नबियों की मुखालफत से बाज नहीं आए, जो सहाबा की मुखालफत से बाज नहीं आए, अहले बैत की मुखालफत, जो हुसैन इब्न अली के सामने खड़े हो गए, नेक आदमी किस खाते में। अल्लाह का कुरान कहता है युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यखाफूना लौमत लाइम ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा। कुछ लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं तो लोग उनकी मलामत भी करते हैं, उन्हें बुरा भी कहते हैं, पर वो किसी की परवाह नहीं करते। ये उन पर अल्लाह का फ़ज़ल है और ये फ़ज़ल रब जिसे चाहता है उसे अता करता है। आप हजरात आज इस महफ़िल से ये लंगर लेके जाइएगा कि कहीं मेरी रूहानियत के सामने मेरी नफसानी ख्वाहिशात तो नहीं खड़ी हो गई। थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटना है हमने, इमाम अली मकाम से फैज़ लेना है, इमाम हुसैन की अज़मतों को सलाम करना है। सर उठा के जीना चाहते हो तो इमाम हुसैन का तरीक़ा अपना लो, उनके रस्तों के मुसाफिर बन जाओ। ज़िंदगी वक़ार के साथ गुज़रेगी, खुददारी के साथ गुज़रेगी, इज़्ज़त नफ्स के साथ गुज़रेगी।